بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف 21 صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے جو خواتین کے لیے ہیں۔ 3 اقلیتی نشستیں بھی ملنے کا قوی امکان ہے اور چوتھی بھی مل سکتی ہے۔ اسی طرح سندھ میں تقریباً 3، اسی طرح قومی اسمبلی میں اور پنجاب میں 24 اور 27 اور کل ملا کے 77 نشستیں بنتی ہیں، جن کے لیے جمعے کے روز خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، ساتھ ہی وفاق اور جو تمام چاروں صوبے ہیں، تینوں صوبے اور ایک قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے فہرستیں جمع کرا دی گئی ہیں۔ لیکن ان فہرستوں کے حوالے سے اب ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ یہ پنڈورا باکس کھولا ہے کنول شوذب صاحبہ نے، جو کہ عمران خان کی جانب سے ان مخصوص نشستوں کے لیے نام فائنل کرنے والی کمیٹی کی سربراہ تھی۔ یہ 3 رکنی کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی تھی۔ اس کمیٹی کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا کہ آپ نے ان خواتین کو اسپیشلی جو ورکرز ہیں، جو 9 مئی کے بعد بھی جیلوں میں رہیں، قید میں رہیں، مشکل وقت گزارا، پارٹی کو نہیں چھوڑا، یا پارٹی کے جو کارکنان شہید ہوئے ہیں یا وہ بہت زیادہ ان پہ دباؤ آیا، زور آیا، انہوں نے بہت سی قربانیاں دیں، ان کے خاندان والی خواتین کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے، انہیں سامنے لایا جائے۔ کنول شوذب صاحبہ نے وہ جو ہنڈیا تھی وہ بیچ چوراہے پھوڑ دی ہے۔ انہوں نے پوری محنت کے ذریعے نام فائنل کیے ہر جگہ پہ، چاہے وہ پنجاب سے تھی، خیبر پختونخوا سے تھی، مرکز کے لیے تھی، جہاں سے بھی تھی، انہوں نے وہ نام فائنل کر کے جمع کرا دیے، جس کے بعد اب بڑا مسئلہ یہ آیا کہ ان ناموں میں تبدیلی کر دی گئی ہے، ان میں چینجز کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے خیر ٹویٹ بھی کر دی اور ہم نے بھی اپنے کچھ ذرائع سے معلومات کی۔ ہوا یہ کہ جمعے کے روز انہوں نے تمام نام فائنل کر کے ایک PDF فائل بیرسٹر گوہر صاحب کو، جو کہ اس وقت چیئرمین ہے پارٹی کے، انہیں ارسال کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے PDF نہیں، MS Word یعنی جو فائل ایڈٹ ہو سکتی ہے وہ فائل چاہیے۔ انہوں نے ان سے وہ فائل منگوائی اور اس فائل میں پھر انہوں نے تبدیلی کی، اور ایک بار نہیں بلکہ 2-3 بار مانگنے کے بعد یہ فائل ملی۔ کنول صاحبہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ وہاں پہ پھر انہوں نے مشال یوسف زئی اور ملہی صاحب جو وہاں پہ تھے، ان دونوں کو بیرسٹر گوہر نے بھیجا کہ آپ جائیں اور الیکشن کمیشن میں یہ فہرستیں جمع کرائیں، یعنی کہ ان تینوں نے مل کے اس پوری کی پوری فہرستوں میں تبدیلی کی ہے، من پسند نام شامل کیے ہیں اور کچھ نام وہاں سے ہٹائے گئے ہیں جو کہ پارٹی کے ورکر تھے۔ یہ ابھی تک صرف خدشات ہی ہیں، کیونکہ اب تک وہ فہرست سامنے نہیں آ سکی ہے جو فہرست الیکشن کمیشن میں جمع ہوئی ہے۔ لیکن خدشات یہی موجود ہیں کہ جو نام خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے، پنجاب اسمبلی کے لیے جمع ہوئے تھے، کنول شوذب کی جانب سے ان ناموں میں تبدیلی ہوئی ہے، اور ہر ایک فہرست میں 6 سے لے کے 8 تک ایسے نام شامل کیے گئے ہیں جو کہ اس فہرست میں نہیں تھے، اور وہاں سے بہت سے لوگوں کو ہٹایا گیا ہے۔ ابھی تک تو یہ صرف انفارمیشن ہی ہے، لیکن یہ پنڈورا باکس تب کھلے گا جب کنول شوذب نے خود کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر پورا اپنا ویڈیو بیان جاری کریں گی اور تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گی، تمام وہ نام بھی سامنے لائیں گی جو نام انہوں نے بھیجے ہیں، اور پھر بیرسٹر گوہر نے، مشال یوسف زئی نے یا ملہی صاحب نے جو نام بھی چینج کیے ہیں وہ نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال ابھی تک تو یہی ہے کہ بہت سے نام ایسے سامنے آنے والے ہیں جن کو شاید خود PTI والے بھی دیکھ کے حیران ہو جائیں۔ دوسری خبر وہ کریں گے مردان کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا حکومت ناکام ہو چکی ہے ابھی تک اپنا کوئی بھی موقف سامنے پیش کرنے میں۔ یہ حقیقت ہے، کبھی بھی حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ ریئیکٹیو کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کمیٹی بنی، کمیٹی رپورٹ ہوئی، کمیٹی کے جو TORs تھے کہ جی وہ اراضی بیچے گی یونیورسٹیوں کی، کہیں پر بھی وہ کمیٹی کے اندر کچھ کلیئر تھا نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ جب بہت تنقید سامنے آئی تب انہیں یاد آیا کہ اب تو ہم نے بتانا ہے سب کو، تو سچ بتانے کے لیے وہ سامنے آئے، اور اتنی تاخیر سے سچ بتا رہے ہیں کہ اب وہ سچ جگہ نہیں پکڑ رہا۔ مردان کا جو باچا خان گریٹر ایجوکیشنل کمپلیکس ہے، جس میں زرعی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی، عبدالولی خان یونیورسٹی اور باچا خان میڈیکل کالج شامل ہیں، ان چاروں کے لیے کچھ کم 5000 اراضی کنال اراضی جو ہے وہ خریدی گئی تھی، اور اس اراضی میں سے اب کچھ اراضی صوبائی حکومت بیچے گی۔ صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ANP دور میں یہ اراضی کا انتخاب ہوا، اس کو لینے کا فیصلہ ہوا، اور 2800 روپے فی مرلہ پہ یہ زمین لینے کا فیصلہ ہوا، جس کے خلاف مالکان عدالت گئے۔ ANP نے اس وقت صرف 2.25 یعنی 2.25% ادائیگی کی تھی، باقی تمام ادائیگی باقی تھی۔ نئی حکومت جو PTI کی آئی انہوں نے کرنی تھی۔
لیکن کیونکہ معاملہ لیٹیگیشن میں چلا گیا، عدالت میں چلا گیا، تو اب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے، حکم آیا ہے کہ اب فی مرلہ جو ANP کے ٹائم کے اوپر 2800 روپے طے ہوا تھا، وہ 1 لاکھ تقریباً 25,000 روپے سے زائد کی ادائیگی ہوگی۔ یہ ادائیگی کرنی ہوگی صوبائی حکومت کو، جو کہ حکومت نہیں کر سکتی۔ تقریباً 25 ارب روپے اس کے لیے حکومت کو درکار ہیں۔ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان چاروں جامعات ہیں، میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، زرعی یونیورسٹی ہے، ولی خان یونیورسٹی ہے، ان کی جتنی اراضی کے اوپر مالکان گئے تھے عدالت، ان اراضیوں کو بیچا جائے گا، اور متعلقہ جو سینڈیکیٹ ہے ان کا، ان سب سے اپروول لینے کے بعد صرف اتنی ہی زمین بیچی جائے گی جتنی کہ اس مالک کے ساتھ اس کا پھڈا چل رہا ہے، اور وہ ادائیگی ہو جائے گی۔ یعنی حکومت تمام زمین نہیں بیچے گی، صرف وہ زمین بیچے گی جتنی کے اوپر مسئلہ ہے، اور اس سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، چاہے وہ 100 کنال سے ہوتا ہے، 200 سے ہوتا ہے، 1000 سے ہوتا ہے، یا 1500 سے ہوتا ہے، لیکن باقی جو بچے گا وہ جو ہے پھر حکومت کے پاس رہ جائے گی، اور اس کو پھر بعد میں ڈیولپ کیا جائے گا۔ تو یہ پوری سٹوری ہے، گو کہ یہ ANP اور PTI کا ایک پھڈا بن چکا ہے، لیکن صورتحال کچھ ایسی ہی بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو جو جمعے کے دن پشاور میں PTI نے احتجاج کیا، اس احتجاج نے PTI کو ایک اور نئی امید دے دی ہے۔ گو کہ پشاور کی 8 حلقے وہ ہار چکے ہیں الیکشن کے نتائج کے مطابق، لیکن جمعے کے روز جو احتجاج ہوا اس میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا احتجاج تھا وہ ہم نے دیکھا کہ مینا خان آفریدی صاحب نے اس کو لیڈ کیا، صوبائی وزیر اعلیٰ تعلیم ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب نے ایک بہت بڑا احتجاج لیڈ کیا، اس کے ساتھ ساتھ تیمور جھگڑا صاحب نے اچھا خاصا احتجاج لیڈ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ارباب شیر علی صاحب ہیں ان کا احتجاج، آصف خان صاحب اور کامران بنگش کا مشترکہ احتجاج، اور ان تمام کے ہوتے ہوئے اکیلے تنہا کھڑے عرفان سلیم کا ایک بہت بڑا احتجاج، عاصم خان صاحب کا ایک بہت بڑا احتجاج، یہ تمام لوگ احتجاج کے لیے نکلے۔ شیر علی آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور انہوں نے بتایا کوئی 11-12 مقامات پر الگ الگ PTI نے بڑے بڑے احتجاج کیے، جہاں پہ 1000 سے لے کے 4,500-5 ہزار تک لوگ ایک احتجاج میں شریک تھے۔ کم سے کم احتجاج جو تھا، جو کہ فضل الہی صاحب نے کیا، بہرحال وہ الگ سے تھا، لیکن باقی سب کا اگر جو روڈ پہ آئے ان کو دیکھیں تو وہ 1000-1200 سے لے کے 4-5 ہزار تک کی سٹرینتھ گئی ہے ان تمام احتجاجوں کی، جس نے یہ واضح کیا ہے یا ایک امید دی ہے PTI کو کہ وہ اب بھی پشاور کی کو اپنا سٹرانگ ہولڈ لے کے چل سکتے ہیں۔ اور اب 5 اگست کو جو عمران خان صاحب کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے جیل میں، اس کے حوالے سے PTI نے ایک بہت بڑی حکمت عملی طے کی ہے، جس کا بیس کیمپ ہی پشاور ہوگا، یہیں سے سب کچھ شروع ہوگا۔ اس کے اوپر کام چل رہا ہے، لیکن امید پشاور سے کی جا رہی ہے کہ یہاں سے ایک مرتبہ پھر ایک بڑے احتجاج کی کال جائے گی، اور وہ احتجاج ہوگا۔ گو کہ باقی پورے ملک میں ویسا احتجاج نہیں ہوا جیسا پشاور میں ہوا، لیکن پشاور نے کر کے بتایا کہ ابھی بھی PTI پشاور ہی کے اوپر منحصر ہے، اور پشاور کے اندر ہی چاہے وہ مینا خان ہو، عرفان سلیم ہو، عاصم خان ہو، ارباب شیر علی ہو، تیمور جھگڑا ہو، یا کامران بنگش ہو، یہ تمام لوگ جو اس وقت موجود ہیں، ان سب کی ابھی بھی یہاں پہ گرفت ہے، اور یہاں پہ لوگوں سے وہ ابھی بھی وہ کنٹیکٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں ان کے لیے، احتجاج کر رہے ہیں، اور لوگ ان کا نیریٹو ابھی بھی بائی کر رہے ہیں۔